السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس وقت موجود ہیں سکھر سٹی میں اور جا رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ کی قبر مبارک پر۔ آپ کو بتائیں گے وہ کہاں مدفون ہے اور ان کی کچھ حالات کے بارے میں بتائیں گے جو ہمیں معلوم ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ سکھر سٹی سے 14 کلومیٹر فاصلے پر محبوب گٹ نامی گاؤں میں مدفون ہیں 3 صحابی ہیں۔ ان میں سے ایک تصدیق شدہ ہے اور 2 غیر تصدیق شدہ ہیں۔ جو تصدیق شدہ ہے وہ عمر بن ابسہ رضی اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ نام عمر اور کنیت ابو نجی، سلسلہ نسب عمر بن ابسہ بن عامر بن خالد بن غاغرہ بن عتاب بن امرأ القیس۔ ماں کا نام رملہ بنت دقیعہ تھا۔ یہ خاتون قبیلہ بنی خزام سے تھی اور حضرت عمر بن ابسہ مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ کے خیفی بھائی ہیں اور قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ 4 نمبر پر اسی صحابی نے ہی اسلام لایا۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا 4 نمبر ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے سنا کہ ایک آدمی وہ مکہ میں ہے، وہ غیب کی باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ آپ چھپ کر رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کے در پر ازار اور بہت بے باک ہے، اور میں بڑی ہیلا جوئی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور میں نے عرض کیا کہ آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو۔ میں نے عرض کیا کہ واقعی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ ایک مانا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور بتوں کو توڑ دیا جائے۔ میں نے فرمایا کہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ ایک ابو بکر رضی اللہ اور ایک غلام حضرت بلال تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا میرے طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا تو تم واپس آ جانا۔ حضرت عمر بن ابسہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو کر گھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات میں معلوم کرتا رہا۔ جب معلوم ہوا کہ آپ نے غلبہ پا لیا تو لوگ درجوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو میں واپس مدینہ گیا۔ آپ نے مجھے پہچان لیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ کچھ مجھے سکھائیں، تو آپ نے کچھ دین کی باتیں سکھائی۔ حضرت ابسہ بن رضی اللہ کے ان کے شاگردوں میں عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی اور ابو امامہ، سہل بن سعد وغیرہ ہیں۔ وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہی ہے جو محبوب گٹ میں ہے، بہت سے کہتے ہیں کہ شام میں حمص کے علاقے میں عثمان غنی کے آخر زمانہ خلافت میں وفات پائی، لیکن کوئی متعین تاریخ کا ادراک نہیں۔ فتح مکہ، طائفہ سمیت کئی غزوات میں شریک ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ کی مقبرہ نہیں ہے بلکہ کسی اور صحابی کا ہے، کیونکہ ہمارے بہت بڑے بزرگوں نے تصدیق کی ہے اور بہت بڑے دیوبندی بزرگوں کو ان کی وصیت کے مطابق اسی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، تو ان کے پیچھے ضرور کوئی قصہ کہانی ہوگا۔ ظاہر ہے ان کو کوئی الہام، کشف یا رویا صالحہ ہوا ہوگا۔ الہام، کشف یا رویا صالحہ کو کسی حد تک سچ تو مانا جائے گا، لیکن یقینی اور لازم نہیں مانا جاتا۔ کوئی احکام شرعیہ حتیٰ کہ مستحبات بھی ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا مفتی صفوان کا بھی یہی رائے ہے کہ
حضرت عمر بن ابسہ شام میں ہے اور بہت سے بہت لوگوں کا یہی رائے ہے کہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ کا قبر شام میں ہے، لیکن یہ جو ہے یہ حضرت عمر بن اکتب رضی اللہ کا ہے۔ آخر میں اس کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، اس میں تو یہ نہیں کہتا، لیکن اور میں ویڈیو سنا ہے، اس وقت مجھے نہیں مل رہا، اسی میں کہہ رہا ہے۔ اور تاریخ صحابہ کی کتابوں میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 25 صحابی سندھ اور بر صغیر میں داخل ہوئے، لیکن ان میں عمر بن ابسہ کا نام نہیں آتا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور صحابی ہے، واللہ اعلم بمرادہ۔ اور انہی صحابی کی قبر ظاہر ہے، اور الحمدللہ ابھی ہم انہی کی قبر پر حاضری اور سلام پیش کر کے آ رہے ہیں۔ دوسرے صحابی حضرت معاذ بن عبداللہ جہنی اور تیسرے صحابی حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، لیکن آخری دو صحابہ کرام کی قبریں ظاہر نہیں ہیں۔ ممکن ہے کسی کو یہاں کے عمر رسید آدمی کو معلوم ہو، مگر عام طور پر وہ ظاہر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، صرف ایک صحابی کی قبر ظاہر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، اور یہ صحابی ظاہر ہے کہ پہلی صدی ہجری میں یہاں پر آئے ہوں گے، کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرات صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے وہ 100 ہجری تک ہے، اس لیے یہ حضرات بھی پہلی صدی ہجری میں ہی آئے ہوں گے۔ اور یہاں اس علاقے میں اس بات کی شہرت ہے جو درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اور تواتر بذات خود مستقل ایک دلیل ہے، جیسے حدیث متواتر ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں تواتر جب پایا جاتا ہے تو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ مثلا حاتم طائی کی سخاوت کا ایک ایسا شہرہ ہے، اور اتنے تواتر سے یہ بات واقعات کے ضمن میں منقول ہے کہ اگر کوئی اس کو جھٹلانا چاہے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح کے تواتر سے ان حضرات صحابہ کرام کی قبر کا یہاں ہونا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحابہ کرام کے اسوے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی مجھے الحمدللہ یاد ہے، احادیث میں وہ روایت ملتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رومیوں سے بڑا ان سے جنگ رہتی تھی، تو ایک مرتبہ ان سے معاہدہ ہوا جنگ بندی کا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ جب جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے لگے گا تو میں دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں اپنی سرحد پر لے جا کر پڑاؤ ڈالوں گا، تاکہ جیسے ہی معاہدے کا وقت گزرے تو فوراً میں حملہ کر دوں۔ چنانچہ حضرت نے اسی طرح کیا، سرحدوں پر فوج لے جا کے ڈال دی، اور جیسے ہی وقت گزرا اب حضرت نے حملہ کر دیا۔ دشمن جو ہے وہ بے خبر تھا، غافل تھا، اچانک حملہ ہوا، بوکھلاہٹ کا شکار۔ ہمارے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علاقے پر علاقے فتح کرتے جا رہے تھے، دشمن بوکھلاہٹ کا شکار تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک گھڑ سوار آیا جو یہ آواز دے رہا تھا کہ قفو عباد اللہ، قفو عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ٹھہرو، اے اللہ کے بندو ٹھہرو۔ جب وہ نزدیک آئے تو وہ یہی صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو تو جب تک معاہدے کے ختم ہونے کی انہیں اطلاع نہ دو تب تک جو ہے ان کے خلاف معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنی فوجوں کو واپسی کا حکم دیا اور حضرت واپس پلٹ پڑے۔ اب لوگ حضرت امیر معاویہ پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ جو اطاعت اور فرما برداری کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ جہاں قول رسول علیہ السلام آیا فوراً آمنا وصدقنا،
کہہ کر اس پر عمل شروع کر دیا اور ذرا بھی اینچ پینچ نہیں کی، ذرا بھی چونکہ چنا کے اگرچہ میں مگرچہ میں کچھ بھی نہیں، بھائی فوراً واپس پلٹ دی۔ تو بہرحال یہ وہ صحابی تھے جن کا اس حدیث میں تذکرہ آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔